Islam is my deen. Islam is my way. I believe in Allah, in Muhammad. I believe in Allah, in Muhammad. Amantu billah. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی ویڈیو نماز سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ کوئی انسان جب کفر چھوڑ کر مسلمان ہوتا ہے تو اس پر جو سب سے پہلی عبادت فرض ہوتی ہے وہ نماز ہے۔ نماز مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ جس طرح ہر عمارت کا ایک ستون ہوتا ہے اور وہ عمارت اس ستون کے سہارے ہی کھڑی ہوتی ہے، اسی طرح اس دین اسلام کا ستون نماز ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ اگر دین اسلام سے نماز کو نکال دیا جائے تو دین اسلام کی عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ نماز کا چھوڑ دینا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کا اندازہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے سے ہو سکتا ہے، جس کو علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الکبائر میں بیان کیا ہے۔ آپ نے اپنی کتاب میں مختلف واقعات بیان کیے ہیں۔ انہی واقعات میں پہلا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ ایک بنی اسرائیلی عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا جس سے میں نے اللہ کے حضور توبہ کر لی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ میرا گناہ معاف کر دے اور میری توبہ قبول فرما لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو نے کیا گناہ کیا تھا؟ وہ بولی کہ اے اللہ کے نبی، میں نے زنا کیا تھا جس کے سبب میرے یہاں بچہ پیدا ہوا تھا۔ میں نے اپنے گناہ کو چھپانے کی خاطر اس بچے کو قتل کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، اے بدکار عورت، تو فوراً یہاں سے نکل جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان سے آگ اترے اور تیری نحوست کے سبب ہم سب جلا دیے جائیں۔ وہ عورت ٹوٹے دل کے ساتھ وہاں سے نکل کھڑی ہوئی۔ فوراً ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور فرمایا، موسیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، ایک توبہ کرنے والی کو تم نے کیوں واپس کر دیا؟ کیا تم نے اس سے بھی بدتر گناہ کرنے والا کوئی نہیں پایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اس سے بھی زیادہ بدتر گناہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، جان بوجھ کر نماز کو چھوڑنے والا۔ ایک بزرگ سے مروی ہے کہ وہ اپنی بہن کی تدفین میں شریک ہوئے، اتفاق سے ان کی تھیلی جس میں مال تھا قبر میں گر گئی اور کسی کو بھی اس کے گرنے کا پتہ نہ چلا۔ یہ بزرگ تدفین سے فارغ ہو کر گھر چلے آئے۔ یہاں آ کر یاد آیا کہ تھیلی تو قبر میں رہ گئی۔ واپس قبر پر گئے اور لوگوں کے جانے کے بعد قبر کو کھودا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ قبر آگ کے شعلوں سے بھری ہوئی ہے۔ انہوں نے قبر پر مٹی ڈالی اور روتے ہوئے ماں کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ اماں جان، مجھے بتلائیے میری بہن کیا عمل کرتی تھی؟ ماں نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں پوچھ رہے ہو؟ بولے، اماں جی، میں نے اس کی قبر کو آگ کے شعلوں سے بھرا ہوا دیکھا ہے۔ یہ سن کر ماں بھی رونے لگی اور بولی، بیٹا، تیری بہن نماز میں سستی کرتی تھی اور وقت ٹلا کر نماز پڑھتی تھی۔ یہ حکایت فرما کر علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حال تو اس کا ہے جو نماز کو وقت ٹلا کر پڑھتی تھی، ان مرد و زن کا کیا حال ہوگا جو سر سے نماز ہی نہیں پڑھتے۔
علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام بخاری و امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ حضرت عبید اللہ بن قواریری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری عشاء کی نماز کبھی بھی جماعت سے نہیں رہی، ہمیشہ میں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا۔ اتفاقاً ایسا ہوا کہ ایک رات میرے یہاں کچھ مہمان تشریف لائے، جن میں مشغولیت کے سبب میری عشاء کی جماعت نکل گئی۔ میں بصرہ کی جو مسجدوں کو دیکھنے نکلا کہ شاید کہیں جماعت مل جائے، لیکن میں نے دیکھا کہ سب لوگ نماز پڑھ کر فارغ ہو چکے ہیں اور مسجدیں بند کر دی گئی ہیں۔ میں واپس آیا اور میں کہنے لگا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب تنہا پڑھنے کی بنسبت 27 درجے زیادہ ہے، چلو میں 27 مرتبہ نماز پڑھ لیتا ہوں۔ چنانچہ میں نے 27 مرتبہ عشاء کی نماز پڑھی اور سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں گھوڑ سواروں کے ساتھ ہوں اور خود بھی گھوڑے پر سوار ہوں۔ ہم گھوڑ دوڑ میں مصروف ہیں، میرا گھوڑا ان سے پیچھے ہے۔ میں گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہوں کہ ان سے مل جاؤں، لیکن میں ان سے نہیں مل پاتا۔ ان میں سے ایک شخص یہ حالت دیکھ کر کہتا ہے کہ اپنے گھوڑے کو مشقت میں مت ڈال، تو ہم سے نہیں مل سکتا۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیوں نہیں مل سکتا؟ وہ کہتا ہے کہ ہم نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تھی اور تو نے تنہا پڑھی تھی۔ میں یہ خواب دیکھ کر بیدار ہوا تو مجھے بڑا ہی افسوس اور رنج ہوا۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد محمد بن سماع رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصہ ہے، وہ بھی سن لیں۔ محمد بن سماع رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ عالم ہیں جو امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ 103 برس کی عمر میں انتقال ہوا۔ اس وقت 200 رکعت نفل روزانہ پڑھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ مسلسل 40 برس تک میری ایک مرتبہ کے علاوہ تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ صرف ایک مرتبہ جس دن میری والدہ کا انتقال ہوا ہے، اس کی مشغولی کی وجہ سے تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی تھی۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری جماعت کی نماز فوت ہو گئی تھی، تو میں نے اس وجہ سے کہ جماعت کی نماز کا ثواب 25 درجے زیادہ ہے، اس نماز کو 25 مرتبہ پڑھا تاکہ وہ عدد پورا ہو جائے۔ تو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ محمد 25 دفعہ نماز تو پڑھ لی، مگر ملائکہ کی آمین کا کیا ہوگا؟ ملائکہ کی آمین کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی احادیث میں یہ ارشاد نبوی آیا ہے کہ جب امام سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہتا ہے تو ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں۔ جس شخص کی آمین ملائکہ کی آمین کے ساتھ ہو جاتی ہے، اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو خواب میں اس حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قصے میں اس طرف اشارہ ہے کہ جماعت کا ثواب مجموعی طور سے جو حاصل ہوتا ہے وہ اکیلے میں حاصل ہو ہی نہیں پاتا، چاہے 1000 مرتبہ بھی نماز کو پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔